یہ وہ ملت جس ملت کی ابتدا ہی اقرا سے ہو، یہ ملت جس ملت میں یہ کہا گیا ہو، جس کی شریعت میں یہ کہا گیا ہو کہ علم نور ہے، علم روشنی کا نام ہے، اور علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے معرفت خداوندی انسان کو ملتی ہے۔ اور یہ وہ امت جس کی پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو علم سے نوازا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے اس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو علم سکھایا، انسان کو علم قلم کے ذریعے سکھایا، جو کچھ اسے نہیں معلوم تھا وہ اسے بتایا، علم کی معرفت اس کو دی، اس کو اپنی معرفت دی، اس کائنات کی معرفت دی، انسان کی خود سے معرفت دی۔ یہ وہ سارے پہلو ہیں جو بتاتے ہیں کہ علم سب سے بنیادی چیز ہے جو اس امت کا زیور ہے، اور اس دنیا میں اسے علم کی بنیاد پر سربلندی ملنے والی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اللہ رب العزت کے ہاں جو رتبہ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کو مقام ملنے والا ہے، وہ علم کی بنیاد پر ملنے والا ہے۔ امت کا جو مقام ہے علم کے لحاظ سے، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کے حوالے سے، یہ بتاتی ہے کہ اس ملت کو اس دنیا میں سربلندی اس وقت مل سکتی ہے جب وہ علم کی بنیاد پر آگے بڑھے، یہاں بھی اس کو مقام مل سکتا ہے جب علم کی بنیاد پر آگے بڑھے، اور اللہ رب العزت کے یہاں بھی اس کو بہتر درجہ اسی شکل میں مل سکتا ہے جب وہ تعلیم میں آگے ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت، اس سے ڈرنا، اور ڈر کر کے اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر کے رہنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت اللہ رب العزت کا علم رکھنے والے، اس کی معرفت رکھنے والے ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بتائی گئی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے مرد ہو عورت اس پر فرض ہے۔ کوئی بھی دھرم جو باقی ہے اس وقت کسی بھی شکل میں جو باقی ہے، کسی دھرم میں یہ بات، کسی مذہب میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ دین حنیف، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، دین اسلام ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو۔ دوستوں اور ساتھیوں، بزرگوں، معزز سامعین، ہم جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امت کا جو سواد اعظم ہے، امت کی جو اکثریت ہے، وہ تعلیم کے زیور سے دور ہے، تعلیم کے زیور سے وہ بیگانہ ہے، تعلیم اس کے گھروں میں نہیں۔ اس وقت جو ہندوستان کا لیٹریسی ریٹ ہے مسلمانوں کا، سینسس جو گورنمنٹ کے بتاتے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں کا خواندگی کا جو شرح ہے وہ 55% ہے۔ 55% لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور 55% لوگوں میں سے وہ لوگ جو دستخط کر لیتے ہیں اپنا صرف، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس سے آگے جو گریجویٹ لوگ ہیں وہ 22% ہیں، پوسٹ گریجویشن کرنے والے 10% کے آس پاس ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے والے 5% کے آس پاس ہیں، پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے والے بہت ہی محدود ہیں۔ خواتین کا ریشو اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو ان کا ریشو اور بھی کم ہے۔ وہ دین جس نے یہ بتایا تھا کہ اس دنیا میں سیادت اور قیادت اور سربلندی تم کو اسی صورت میں مل سکتی ہے جب تمہارے پاس علم ہو، اس امت کا حال، اس ملت کا حال یہ ہو چکا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں طالوت اور جالوت کے واقعے میں جب قوم نے یہ کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہم جہاد کریں گے اور ہمیں ایک بادشاہ، ایک سپہ سالار بنا دیجئے، ہم اس کی قیادت میں، اس کی سیادت میں جنگ لڑیں گے، اور جب بات قبول ہو گئی اور طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو پھر انہی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ان کو بنا دیا گیا بادشاہ، ان کو بنا دیا گیا سپہ سالار، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس سے زیادہ تو سیادت کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو جواب دیا ہے قرآن مجید میں کہ مال و اسباب بنیاد نہیں ہوتا سیادت اور قیادت، چودراہٹ بنیاد نہیں ہوتی، کوئی بڑا خاندان میں ہونا یہ بنیاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمہارے لیڈر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا جسم جو جنگ لڑی جاتی تھی اس وقت، جسمانی جنگ، تو اس وقت کے لحاظ سے ان کا جسم بہتر ہے اور ان کے پاس علم بہتر ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ان کا جسم بہتر ہے اور ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ یہ صورتحال جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے یہ بہت صاف یہ بتاتی ہے کہ ہمیں دنیا کی امامت کرنی ہے، دنیا کی سیادت کرنی ہے، بغیر علم کی یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن صورتحال ہمارے پاس غیر معمولی ہے، صورتحال ہمارے پاس دیگر گوں ہے۔ اس دنیا میں سیادت اور قیادت انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو علم کے میدان میں بہتر ہوں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث میں بھی بتائی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیم جو اس وقت ملت کے مدرسوں میں دی جا رہی ہے وہ صورتحال بھی بہت اچھی نہیں ہے۔
ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے جو سینسز ہیں اس کے مطابق مدرسوں اور مکتبوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 30,000 کے آس پاس ہے، 30,000 کے قریب، اور جہاں سے پگڑیاں بنتی ہیں علماء کرام تیار ہوتے ہیں وہ تقریباً 5,000 کے آس پاس ہے، 5,000۔ لیکن ہمارا اپنا جو مکتب ہے، جو مدرسہ ہے، جہاں سے اٹھان ہوتی ہے بچے کی، ملت کے بچے اور بچیاں جہاں سے اوپر اٹھتے ہیں، وہاں کی صورتحال بھی ناگفتہ بے ہے۔ وہاں کا چاہے نصاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہاں تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے اساتذہ کو رکھنے کا مسئلہ ہو، یا وہاں کا ماحول ہو، یا وہاں کا ایڈمنسٹریشن ہو، انتظامیہ ہو، یہ سارے پہلو رحم و کرم پر چلتے ہیں۔ کتابیں نہیں ہیں، سلیبس بہتر نہیں ہے، اساتذہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے وہاں کا، اور نظم و انتظام اچھا نہیں ہے۔ اتنی بڑی ملت لیکن اپنی تعلیم پر وہ توجہ نہیں دیتی، اپنے تعلیم کے معیار کو بہتر نہیں کرتی۔ کوآپریشن باہم نہ ہونے کی وجہ سے، باہم ایک دوسرے سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوآرڈینیشن کریں، لوگوں کو بیدار کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیم کا مسئلہ بھی ہمارے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے جو قابل توجہ مسئلہ ہے۔ اب دنیوی تعلیم کو اگر ہم لیں، گرچہ اسلام نے دین اور دنیا کی تفریق نہیں کی ہے، میں سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اسلام نے دین اور دنیا کی تفریق الگ الگ نہیں کی ہے۔ ایجوکیشن ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، اس کی روشنی میں تعلیم کا سفر آگے بڑھایا جائے تو جتنی بھی تعلیم ہے، جتنا بھی ایجوکیشن ہے، سب وہ علم نافع ہوتا ہے جس سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچے۔ یہ زمین تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس جذبے کے تحت۔ لیکن دنیوی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، عصری تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی صورتحال بھی ہمارے ہاں ناگفتہ بے ہے۔ ہمارا جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں جو اس وقت کے عصری علوم و فنون ہیں اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اس کو داخل نہیں کیا جاتا، داخل بھی کیا جاتا ہے تو بالکل نامنل رہتا ہے۔ حکومت کے اداروں سے جو استفادے کی بات ہے، مائنورٹی ہونے کی حیثیت سے، اس میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں پر استفادہ نہیں کر سکتے، ہم اپنا حق نہیں لیتے۔ ہندوستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے، ہندوستان کے اس ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے، ہر جگہ پر ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، معاش کا مسئلہ ہو، دیگر اور سہولیات کا مسئلہ ہو، ہم اس ملک کا حصہ ہیں، بجٹ میں ہمارا حصہ شامل ہے، لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی بنیاد پر ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ہمارا حق ہے اس حق کو بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ خستہ صورتحال اس وقت حکومت کے اداروں کی بھی ہے۔ چونکہ میں ملت کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کر رہا ہوں، بائی پاس مجھے گزرنا ہوگا کہ ملک کی جو صورتحال ایجوکیشن کی ہے وہ بھی غیر معمولی، گویا کہ نازک ہے۔ پرائمری ایجوکیشن، وہاں پر پڑھائی کا ماحول ہی نہیں، جونیئر کا، ہائی اسکول کا، جس جگہ آپ دیکھیں کہ چند لڑکے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، میزیں اور کرسیاں پڑھی ہیں، وہ استاذ غائب ہیں، وہ سمجھیے پرائمری اسکول ہوگا۔ جونیئر ہائی اسکول کی صورتحال بھی ایسی ہے۔ اس سے اوپر آگے اٹھیں تو وہاں پڑھائی کا ماحول نہیں ہے، ہیلدی ایجوکیشنل ایٹماسفیئر پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ وہ اخلاق و کردار، وہ ساری چیزوں کا گویا کہ دیوالیہ نکلا ہوا ہے۔ تو ہماری جو ملت ہے، ملت کا جو سواد اعظم ہے، وہ انہی اداروں سے استفادہ کرتا ہے اور پڑھتا ہے، جس کی صورتحال یہ ہے کہ ناقص تعلیم کے نتیجے میں جو لڑکے پڑھتے بھی ہیں ان کو وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو حاصل ہونا چاہیے۔ تو میں اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس محنت اور مشقت کی کمی بھی ہے۔ پڑھائی کے اویرنیس کے ساتھ ساتھ، بیداری کے ساتھ ساتھ، مسابقاتی جو امتحان ہیں، جو آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو محنت و مشقت کر کے اہلیتی امتحانات کو دیتے ہوئے آگے بڑھنے کے جو مواقع ہندوستان میں حاصل ہیں، اس میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا تعصب بھی ہے۔ یہ حکومت جو کسی کی بھی آتی ہو، مختلف جگہوں پر صورتحال یہ رہی ہے، اور مختلف زمانوں میں یہ صورتحال رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب برتا گیا ہے۔ ملت خود قسم پرسی کے عالم میں ہے، پڑھے لکھے لوگ قلیل تعداد میں ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتے، پھر جو حکومت کا تعصب ہے اس پر وہ مزید ستم ظریفی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتی ادارے ہمارے پاس موجود ہیں، گورنمنٹ کا جو اصول ہے، گورنمنٹ کا جو بائیلاج ہے، دستور کا جو ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں،
اس کی روشنی میں جو مائنورٹی کے ادارے قائم ہمارے ہندوستان میں ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، وہاں کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے۔ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ امت کا ایک قلعہ مانا جاتا ہے عصری اداروں میں۔ وہاں پر طلبہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نان پروفیشنل کورسز میں مسلمان طالب علم زیادہ ہیں۔ وہ گریجویشن کرتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، بہت تعداد کم ہے اگر ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن نان پروفیشنل کورسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد موجود ہے۔ 60-70% نان پروفیشنل کورسز کے علاوہ پروفیشنل کورسز میں غیر مسلم پڑھتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو ادارے ہیں اس میں بھی مسلمان اس انداز سے نہیں پڑھتے جیسا ان کو پڑھنا چاہیے، وہ اویئرنیس ہمارے پاس موجود نہیں۔ ملک کی صورتحال یہ ہے کہ تعلیم ایک انڈسٹری ہو گئی، تعلیم مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو رونے والے پولیٹیشین یہ ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے سب کچھ کہتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہائی فائی ایجوکیشن دلاتے ہیں، ایسی ایجوکیشن جو عام انسان نہیں دے سکتا۔ ہندوستان کے وہ ادارے جہاں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ہندوستان سے باہر یہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسلمانوں کے سلسلے میں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ صورتحال میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کا ڈیولپمنٹ کیا ہوگا، امت مسلمہ اپنی ذمہ داری انجام کیسے دے گی، امت مسلمہ اپنا فرض منصبی کیسے ادا کرے گی۔ جس کی ذمہ داری تعلیم میں آگے بڑھنے کی تھی، جس کی ذمہ داری علوم و فنون کے زیور سے آراستہ ہو کر کے سیادت اور قیادت کی تھی، وہ امت جب علوم و فنون کی دنیا میں اس انداز سے ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی اور ان کے سامنے یہ بات آئی کہ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور دوسرے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندگان خدا تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اس زمین کو یوٹیلائز کرنا ہے، بندگان خدا کو نفع پہنچانا ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو غالب کرنا ہے، تو انہوں نے پھر سارے علوم و فنون کا ایجاد کیا۔ بیت الحکمت قائم تھا مامون کے زمانے میں، خلیفہ مامون کے زمانے میں۔ جتنے بھی علوم و فنون جس کو آپ عصری کہتے ہیں، سب کی داغ بیل ہمارے پرکھوں نے ڈالی تھی، چاہے وہ زہراوی رہے ہوں جنہوں نے لینسز اور کیمرہ جس کے ذریعے آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کیمراز کے ذریعے دنیا نے اس کے روشنی میں ڈیولپ کیا ہے یہ پورا سسٹم۔ یہ مسلمانوں کے ہمارے پرکھے تھے جن کا نام زہراوی تھا، انہوں نے کیمرے کی ابتدا کی ہے، انہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، انہوں نے اس کے روشنی میں کام آگے بڑھا ہے۔ فرغانی تھے، الجبرا جیومیٹری کے جو اصول ہیں جابر بھیان نے اس کو اصول دیے، سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا ہمارے پرکھوں نے لکھا ہے۔ یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ آسٹرونومی کیا ہوتا ہے، فلکیات کیا ہوتا ہے، یہ سورج اور چاند اور ان کی جو گردشیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ زمین کے سلز کیا ہیں، یہ پوری کائنات کو اس معنی میں کر کے دکھایا کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی کھلی کتاب ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ریسرچ کرنے کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بندوں تک اس دنیا کو یوٹیلائز کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کا ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ تھا جب دین جا کر کے غالب ہوا تھا۔ جب تک یہ کوالیفیکیشنز ہمارے درمیان نہیں ہوں گی، جب تک یہ ساری ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہوں گی، جب تک دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم جس کا دین بھی کہتا ہے الحکمت و ضالۃ المومن انما وجدها فهو احق بها، دانشمندی کی بات، حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پوجی ہے، جہاں وہ پائے زیادہ مستحق ہے کہ جا کر کے اس کو لے لے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں بھی کوئی چیز ہو، علم و فنون کے نام پر، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، میڈیسن ہو، انجینئرنگ ہو، مینجمنٹ ہو، جو بھی ہو، ہمیں اس کے ٹاپ پر ہونا چاہیے اور ہم زیادہ مستحق اس کو آگے کر لیں۔ جب تک یہ چیز ہمارے درمیان نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کچھ دنوں پہلے آئی تھی، اس نے ایک تصویر مسلمانوں کی دکھائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ مسلمان یہاں پیچھے ہیں، یہاں پیچھے ہیں، یہاں پیچھے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اویئر ہونا چاہیے، محنت و مشقت کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت کی جو ذمہ داری تھی اس نے ادا نہیں کی، اس لیے کہ سیاسی مقاصد کے تحت یہ آئی تھی اور وہ سیاسی مقاصد کے تحت وہ سنڈے بستے میں چلی گئی۔ لیکن میں اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو مسلمانوں کی تصویر علم کے میدان میں دی ہے وہ یہ کہ ہم دلتوں سے بھی پیچھے ہو چکے ہیں، ہم کو زیادہ محنت کرنا ہوگا، ایک وقت کم کھانا ہوگا، اپنے بچوں کو اس رخ پر لگانا ہوگا، اپنے سماج اور محلوں کے اندر اچھے انسٹیٹیوشن قائم کرنے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی یونٹ کی سطح پر ہم کو ایجوکیشن کا معیار بلند کرنا ہوگا، گلی کچے اور جگہ جگہوں پر
ہم کو اس طرح کے سینٹرز قائم کرنے ہوں گے تاکہ ملت میں بیداری پیدا ہو اور اویئرنیس آئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ پہلے کے مقابلے میں یہ چیز بہتر ہوئی ہے، اس کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ اسپیڈ بہت سلو ہے، رفتار بہت دھیمی ہے، سست ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں اور بھی گویا کہ اس سلسلے میں ہم کو سوچنا ہوگا، غور فکر کرنا ہوگا اور صورتحال کو اپنی بدلنی ہوگی۔ میں اس وقت معاشی صورتحال کے سلسلے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ ملت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ اس وقت 33.33% 33% مسلمانوں کی آبادی کا وہ حصہ ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتا ہے، خط غربت سے نیچے زندگی گزارتا ہے، جس کی ایک دن کی آمدنی $1 سے کم ہے، آس پاس ہے۔ 30-40 روپے 50 روپے اگر ایک دن کی آمدنی کسی کی ہے تو وہ کیا کھائے گا، اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، بیماری کا کیا علاج کرے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیا؟ یہ صورتحال ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے پاس مسلمانوں کی کہ ان کی معاشی صورتحال غیر معمولی جو ہے نازک ہے اور قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ مسلمانوں کے صنعتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، چاہے وہ پیتل سازی کا معاملہ ہو، چاہے وہ چمڑے کا معاملہ ہو، چاہے وہ دستکاری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کپڑے کی صنعت کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزوں پر بائی پلان اس انداز سے پلاننگ کی گئی، پالیسیاں بنائی گئی، ایکشن لیا گیا کہ مسلمانوں کی صورتحال خراب ہوئی ہے، معاشی اعتبار سے پیچھے گئے ہیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ وہ اب معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں 14% 15% اس ملک کی آبادی کا ہیں، لیکن کہیں بھی وہ تناسب نظر نہیں آتا، معاش میں کہیں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی، نہ نوکریوں میں نظر آتی ہے، نہ دیگر اور محکموں میں نظر آتی ہے۔ یہ جو سوتیلا سلوک کیا گیا ہے معاش کے سلسلے مسلمانوں کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ اس ہندوستان میں روا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو اسلام نے خود اس کو جو تعلیم دی تھی اس میں بھی وہ پیچھے، محنت اور مشقت کے عادی ہونا، دوڑ دھوپ کرنا، کمائی کرنا، تجارت کرنا، اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا، خود اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ بھروسے کے ساتھ ایک سنگھرش کی زندگی گزارنا، اس میں بھی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب بندے کے اندر ایمان نہ ہو، اللہ رب العزت پر بھروسہ نہ ہو، تو پھر اس کے اندر وہ ہمت نہیں ہوتی جس ہمت کے نتیجے میں وہ کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید خود اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جانے سے تمہاری معاشی پوری صحیح نہیں ہوگی۔ تم کو تو اللہ تعالیٰ کا رزق حلال، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی ہے، اس میں تمہیں اپنا رزق حلال حاصل کرنا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ کا ذکر ہے، جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ اللہ کا رزق تلاش کرنا، اس کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ وہ شخص اچھا نہیں ہے جو ادھر ادھر گھومتا پھرے اور قسم معاش کے لیے سنجیدہ نہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے کہ تم حلال کمائی کماؤ، اپنے بچوں کا پیٹ بھرو اور ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ ایک شخص کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھیک مانگ رہا تھا، آپ نے بلایا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس مال و اسباب نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے میں کھا پی سکوں، میں بھیک مانگتا ہوں۔ کہا سنو، اسلام میں بھیک مانگنا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ محنت اور مشقت کر کے تم اپنا پیٹ پالو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے کروں؟ کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک چادر اور پیالہ ہے۔ آپ نے کہا وہ لاؤ۔ آپ نے اس کو نیلام فرمایا۔ اسلام میں پہلا ٹینڈر ہے یہ۔ ایک صحابی نے کہا میں اس کو 1 درہم میں لینا چاہتا ہوں، آپ نے کہا نہیں، میں اس کو اور زیادہ دام میں بیچنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے 1.5 درہم کہا، تیسرے نے کہا نہیں 2 درہم میں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں گویا کہ بیچا۔ یہ فرسٹ ٹینڈر ان اسلام، اسلام میں پہلا ٹینڈر ہے، پہلی نیلامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر قربان جائیے کہ آپ نے 1 درہم سے اس کے لیے کچھ کھانا وغیرہ منگوایا کہ گھر میں اس کو رکھو اور کھاؤ، اور 1 درہم سے کلہاڑی منگوائی اور دست مبارک سے، اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ جاؤ، اتنے دن نظر نہیں آنا۔ اور اس کے بعد جب وہ آیا تو وہ خوشحال تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول گھر میں اناج بھی رکھا ہے میں نے، میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور بیچتا ہوں۔ کہا یہ تمہاری بھیک مگائی سے زیادہ بہتر ہے۔ محنت، مشقت، منصوبہ بندی، کوشش کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے کہا ہے۔ یہ چیز معاش کے میدان میں ہمارے پاس کم ہے۔ تجارت کے سلسلے میں بڑی فضیلت آئی ہوئی، ہم کو حکومت کے اداروں میں تعصب برتا جاتا ہو، دیگر اور جگہوں پر آپ کو نمائندگی نہ ملتی ہو، لیکن ملت کے لوگوں کو، امت کے لوگوں کو تجارت کی جانب زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تجارت کے بارے میں اتنی زیادہ رغبت اس لیے بھی ہے
کہ تجارت میں انلمیٹڈ پروفٹ ہے. آپ کہیں جاب کر رہے ہوں، کہیں نوکری کر رہے ہوں، اس میں خاص رقم ہے جو آپ کو مہینے میں ملتی ہے، لیکن تجارت میں انلمیٹڈ پروفٹ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی رغبت دی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں بھی لوگ سامنے سامنے رہتے ہیں. جو لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاب ہی ہم کو چاہیے، وہ ڈھونڈتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتا، زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں. یہ گریجویٹ، یہ پوسٹ گریجویٹ اور دیگر لوگ اگر وہ تجارت میں آگے بڑھیں تو پڑھائی لکھائی تجارت کو بھی سنوار دیتی. ایک جاہل آدمی اگر تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت میں، اور ایک پڑھا لکھا شخص اگر تجارت کرتا ہے تو دونوں کی تجارت میں ڈفرنس ہوتا ہے. اسی ایجوکیشن اور علم کی بنیاد پر زکوٰۃ کا جو سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، اول تو یہ ملت، یہ امت زکوٰۃ نہیں نکالتی. جو لوگ زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ زکوٰۃ کو اس انداز سے نہیں نکالتے جیسا وہ نکالنا چاہیے، لیکن جو نکالتے بھی ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کر دیتے ہیں. کوئی اجتماعی نظم ہمارے پاس نہیں. اس امت کی زکوٰۃ اگر صحیح انداز سے مینج ہو، اس امت کے زکوٰۃ کا اگر اجتماعی نظم قائم کیا جائے، تو میں یہ بات یہاں کہنے سے کوئی باک نہیں محسوس کرتا کہ انشاءاللہ العزیز امت کی جو صورتحال معاشی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے. یہ خود بھی اسلام کا فلسفہ ہے کہ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی ہے مالداروں پر، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ مال صرف مالداروں ہی میں سمٹ کرنا رہ جائے، غریبوں میں بھی سرکولیٹ ہو. تو خدو من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ صورتحال ہماری بہتر ہو سکتی ہے. آج معاشی اعتبار سے ملت بہت ہی زیادہ کسب پرسی کے عالم میں ہے. اگر معاش بہتر نہیں ہوتا، روزی روٹی اچھی آدمی کی نہیں ہوگی، تو اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیا؟ اپنے بچوں کو آگے کیا بڑھائے گا؟ معاش تو قیام للناس اس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے تمہاری نوع انسان کی بقا کے لیے زمین پر. حلال دائروں میں رہتے ہوئے اس سلسلے میں امت کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. تقریباً 83 مقامات پر قرآن مجید نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ استعمال کیا ہے. نماز قائم کرو، زکات دو، نماز قائم کرو، زکات دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنا زیادہ کماؤ، محنت و مشقت کر کے حلال ذرائع سے کہ تمہارے اوپر زکات واجب ہو جائے. تم دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو.